پڑھ لیا تو ایمان والے ہو، نہ پڑھا تو ایمان رخصت ہو جائے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے، اسی میں جنت بھی ہے، اسی میں جہنم بھی ہے۔ سرکار میرے آقا مولا کی وہ ذات ہے، اسی میں جنت بھی ہے، اسی میں جہنم بھی ہے۔ محبت کیا تو جنتی، بغض رکھا تو جہنمی۔ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھ لیا، آ گئی ایمان میں تازگی، بندگی کا بھی حق ادا ہو گیا۔ دیکھا سرکار پر درود پڑھا اور سرکار کی آمد ہو گئی، سرکار کی آمد ہو گئی، مگر دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، نہ آپ نے دیکھا، نہ علماء نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا۔ مگر نہ دیکھا تو کیا ہوا، نہ دیکھا تو کیا ہوا؟ میرا دیکھنا ضروری نہیں، آپ کا دیکھنا ضروری نہیں، جن پر ہم نے درود پڑھا انہوں نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ تو ہماری سنیت ہے۔ ہم نے عبادت کی، ہم نے سر سجود ہو کر رب کے بارگاہ میں سر کو رکھ دیا، مگر خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہم نے جانا کہ خدا ہے، خدا ہے جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، خدا ہے، میرا رب ہے۔ اسی رب کے ربوبیت کا دلیل پوری دنیا ہے، مگر خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، مگر خدا کا پتہ میرے سرکار مصطفیٰ نے دیا، میرے سرکار مصطفیٰ نے فرما دیا تو میں نے مان لیا کہ خدا ہے، خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات واحد ذات ہے جس کا پتہ ہمیں سرکار مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیز گرامی، یہ فاتحہ ہو یا میلاد النبی یا جلسہ، یہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی نسبت سے موسوم کی گئی۔ وہ غریب نواز، وہ غریب نواز جن کے دست پاک میں ہندوستان کا باغ دور، وہ غریب نواز جن کی ولایت خطے میں پورا ہندوستان، وہ غریب نواز عطائے رسول، وہ غریب نواز آل رسول، وہ غریب نواز جن کی بارگاہ میں حاضری دو تو بامراد ہو جاؤ۔ غریب نواز، علماء بیٹھے ہیں، غریب نواز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غریب کو نوازنے والا، جو جائے اسے نواز دے، ہے نا؟ غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریب کو نوازنے والا۔ مگر تاریخ گواہ ہے مولانا کہ وہ غریب نواز کا بارگاہ وہاں شمس الدین التمش بھی چوکھٹ کو چوب رہا ہے۔ وہ غریب نواز جس کے در پہ شاہجہاں بھی بوسہ لے رہا ہے، وہ غریب نواز جس کے بارگاہ میں جہانگیر کی بھی حاضری ہو رہی ہے، وہ غریب نواز جس کے بارگاہ میں شہنشاہ اکبر بھی چوکھٹ چوب رہا ہے۔ اے بادشاہ، وہ تو غریب نواز ہے، وہ تو غریب کو نوازنے والے ہیں، مگر تو بادشاہ ہے، مگر تو چوکھٹ کو کیوں چوم رہا ہے؟ تجھے کیوں مل رہا ہے؟ وہ کسی کو دیتے نہیں غریب کے علاوہ، وہ غریب نواز ہے۔ تو بادشاہ کی روحانیت پکار کر کہنے لگی وہ غریب نواز ہے، غریب کو نوازتے ہیں، مگر ایسے غریب نواز ہے کہ راجہ گیا تو مہاراجہ بنا دیا، بادشاہ گیا تو شہنشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو پیر غریب نواز، مرید بھی کیسا ہو۔ بادشاہ یمن مرید ہونے کے لیے بارگاہ غریب نواز میں آیا، خدام سے ملاقات ہوئی، خدام کو کہا کہ غریب نواز کہاں ہے؟ کہا کہ حجرے میں۔
وہیں حجرے کے قریب چلے جاؤ، غریب نواز تمہیں بلا لیں گے۔ جب حجرے کے نزدیک پہنچے دیکھا کہ حجرہ میں کوئی انسان ہی نہیں ہے، صرف روشنی ہی روشنی، ایسی روشنی جو آنکھ چوندھیا جائے، آنکھ کی روشنی اس پہ کام نہ کرے، ایسی تجلیات جو بنیے نو انسان کے ہر انسان کے آنکھوں کی روشنی پہ غالب ہو جائے۔ کھڑے ہیں بادشاہ یمن، پھر واپس آئے، خدام سے پوچھا کہ وہاں تو صرف روشنی ہی روشنی ہے۔ اے بابو سنو 10 منٹ بولوں گا، غور سے سن لو۔ بولنے سے ہوتا ہے کہ مزاج جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ کہا غریب نواز کہ حجرے میں کوئی نہیں، صرف روشنی ہی روشنی ہے۔ خدام نے کہا کہ وہ روشنی نہیں، وہ تجلیات الہی کا نزول ہے۔ سبحان اے بادشاہ یمن، وہاں چلے جاؤ، تمہیں غریب نواز خود بلا لیں گے۔ انہیں پتا ہے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، جس کی حکومت پورے ہندوستان میں ہے۔ کھڑے ہو گئے بادشاہ یمن، تھوڑے دیر کے بعد آواز آئی، کون؟ کہا کہ حضور بادشاہ یمن ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہ حضور سلسلہ چشت میں داخل ہونے آیا ہوں، آپ کی غلامی اختیار کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا نذرانہ لائے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کیا نذرانہ لائے ہو؟ نذرانہ کا دستور وہیں سے چلا آ رہا ہے جو آج نذرانہ دیتے ہو۔ کیا نذرانہ لائے ہو؟ کہا کہ حضور اپنے بادشاہت کے پورے خزانہ کی جو سب سے بہترین دولت تھی، جسے پارس کے نام سے جانتے ہیں، اس زمانے میں پایا جاتا تھا پارس۔ کہا کہ اس کا کیا کام ہے؟ کہا کہ حضور لوہے میں لگا تو سونا ہو جائے گا، اتنی بڑی دولت آپ کے لیے نذر کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ رکھ دو پارس پتھر کو وہیں پہ رکھ دو اور ہاتھ کو بڑھا لو۔ ہاتھ کو بڑھایا، غریب نواز نے اپنے دست پاک کو نکالا، حجرے سے رکھا اور داخل سلسلہ کیا۔ کہا کہ اب تم میرے غلام ہو؟ کہا کہ ہاں حضور غلام ہوں۔ کہا کہ حکم کی تعمیل کرو گے؟ کہا کہ حکم کی تعمیل کے لیے کمر بستہ ہوں، تیار ہوں، بس حکم کی دیری ہے۔ اب اس بات کو یہیں پر رکھ دیجیے، اب آگے بڑھیے کہ غریب نواز اپنے خدام سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ دن بھر میرے قریب رہو، اور قبل مغرب یعنی مغرب کی نماز سے پہلے ہمارے حجرے کے نزدیک سے دور چلے جاؤ، ورنہ تجلیات الہی کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ تمہارے وجود کا خاتمہ ہو جائے۔ سب چلے جاتے، جب فجر کے بعد آتے تو تارا گڑھ کے پہاڑ سے پتھر لے کر آتے اور سرکار کے حجرے کے چاروں طرف باؤنڈری وال کی طرح گھیر دیتے۔ اور جب فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے، اس کی وجہ کیا تھی؟ پتھر کو کیوں باؤنڈری وال کر کے رکھتے تھے، کیوں جمع کرتے تھے؟ اس کی وجہ آپ سنو کہ غریب نواز جب فجر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے سے باہر آتے تھے تو اپنے آنکھوں کو کہیں نہ رکھتے، اسی پتھر پہ رکھتے تو پتھر جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بادشاہ یمن کو آپ نے فرمایا کہ حکم کی تعمیل کرو گے؟ کہا کہ حضور تیار ہوں۔ کہا کہ چلے جاؤ تارا گڑھ پہاڑ اور جتنا پتھر جمع کر پاؤ میرے حجرے کے قریب لے آنا۔ چلے گئے بادشاہ پتھر جمع کرنے کے لیے تارا گڑھ۔ دن بھر گزرنے کے بعد واپس آئے، شام میں سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں بادشاہ یمن کتنا پتھر لایا؟ کہا کہ حضور ایک بھی نہیں۔ کہا کہ پھر یہ حکم کی تعمیل کیا ہے کہ تم نے ایک بھی پتھر نہ لایا؟ کہا کہ حکم کی تعمیل کروں گا۔ کہا کہ حضور بڑے راز و نیاز کی بات ہے، اس لیے ایک پتھر نہ لا سکا۔ غریب نواز نے فرمایا کہ تم راز کو افشا کرنا چاہتے ہو، بتا دو کیا وجہ ہے؟ کہا کہ حضور آپ کے حکم کے مطابق پتھر تو جمع کرنے گیا تھا، مگر جس دن سے آپ کے نور دست پاک میرے ہاتھوں میں پڑے ہیں، تارا
کر کے جس پتھر کو چھوتا ہوں وہ پارس کا پتھر ہو رہا ہے۔ اے سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ سمجھ گئے تمہارے ایک پارس کی اتنی قیمت ہے کہ پورے بادشاہت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ مگر سن لو بادشاہ یمن، جس پر غریب نواز کا دست پاک پڑ جاتا ہے، میرا ہر مرید پارس کی طرح ہے۔ میرا ایک ایک مرید اگر زمین پہ ہاتھ رکھ دے تو سونا ہو جائے، پتھروں پہ ہاتھ رکھ دے تو پارس ہو جائے۔ میرا ہر مرید قیمتی خزانہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بنگال بھی چھوٹا ہوا نہیں، غریب نواز کی تاریخ ہے۔ آج ہم جلسہ مناتے ہیں، بڑا ڈسٹرب کیا۔ پڑھو درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد وکرم والی و اصحاب بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تاریخ گواہ ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے مزاج کو چینج کر دیا۔ اتنا بڑا کرامتی بچہ، صاحب کرامت ہے تو بچہ۔ اچھا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ ہاں تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ ہے کہ کسی سے نہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، نہ خطابت، نہ تبلیغ دین کی دعوت، نہ کلمہ کی دعوت، نہ اسلام کی دعوت۔ غریب نواز نے کسی سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ وہ مرد خدا اجمیر کی دھرتی میں مصلی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں اس قدر مشغول ہوا کہ جس کی نظر پڑی خود بخود کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ غریب نواز کے قدم پر گر پڑا، داخل اسلام ہو گیا، اور سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 90 لاکھ غیر قوم غریب نواز کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو نوازا، انہوں نے دہلی کو رنگ دیا، حضرت بابا گنج شکر کو عطا کیا تو پاک پٹن کو عطا کر دیا۔ جب نظر پڑی صابر پاک پر تو آج بھی ان کا جلال مشہور ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جب صابر پاک پر کیفیت طاری ہوئی تھی تو روئے زمین کے ہر اولیاء کو حکم ہوا تھا کہ صابر پاک کا دیدار کرو۔ جو دیدار کرنے میں تاخیر ہو رہی تھی تو ولایت جا رہی تھی۔ جب محبوب الہی کو نوازا تو دہلی میں اسلام کا پرچم لہرتا نظر آیا۔ جب غریب نواز کی نظر اس بنگال پر پڑی کہ جہاں گھنٹہ بج رہا ہو، اسلام کا نام و نشان نہ ہو، اسلام کا بول والا نہ ہو، قرآن کی تعلیم نہ ہو، تو غریب نواز کی نظر اٹھی تو حضرت مخدوم مکی سراج الدین آئین ہند کو آپ کے علاقے میں بھیج کر اسلام کو بلند کر دیا۔ ان بزرگوں کا جو صدقہ ہے ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ بزرگوں کا جو فیضان ہے ہم اسے بھلا نہیں سکتے۔ صرف یہاں تک محدود نہیں کہ حضرت مخدوم مکی سراج الدین آئے اور اسلام کو پھیلائے، یہاں تک نہیں، بلکہ آج بھی ان کے دربار سے بھیکھیوں کو بھیک مل رہی جاتے ہیں نا، ہزاروں لوگ کی حاضری ہوتی ہے۔ کوئی منت مانگنے جاتا ہے اور کوئی منت ادا کرنے جاتا ہے۔ دو طرح کے لوگ جاتے ہیں حضرت مخدوم مکی سراج الدین آئین ہند کی بارگاہ میں، ایک منت ادا کرنے جاتا ہے اور ایک منت مانگنے جاتا ہے۔ مرادیں پوری ہوتی ہے تبھی تو اتنے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے نا، تبھی تو اتنے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ جب جاتے ہیں تب دیتے ہیں۔
اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ عرس میں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے نا، لاکھوں لوگوں کی بھیڑ۔ اب یہ کیا مانگ رہے ہیں مجھے پتا نہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں انہیں پتا نہیں، ہے نا؟ مگر لوگ کہتے ہیں کہ مزار اقدس میں سوئے ہوئے، سونے والا تو سب کی دل کو حال کو جان رہا ہے، چلنے والا دل کے حال کو نہیں جانتا۔ فرق دیکھو کتنا بڑا فرق ہے کہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، حضرت مخدوم اخی سراج الدین آئین ہند وہ جانتے ہیں کہ کس کی کیا مراد ہے، کس کی کیا پریشانیاں ہیں۔ آپ زندگی بھر ایک دعا مانگتے رہو، یہ رب کی مرضی ہے، ہو تو قبول ہو، نہ ہو تو قبول نہ ہو۔ اب وہ رب کے کیسے بندہ ہے کہ لاکھوں کی مرادیں ایک رات میں پوری ہوتی، لاکھوں کی مرادیں ایک رات میں پوری ہوتی ہے نا، ایک رات۔ اور وہ ایسا بارگاہ ہے جہاں سب سنی نہیں جاتے ہیں، سنی تو جاتے ہی ان کا عقیدہ ہے، مگر جب دیوبندی پر بھی مصیبت کی پہاڑ ٹوٹتی ہے تو وہ بھی جانے کو مجبور ہو جاتا ہے نا۔ ہم مشہور ہو کر جاتے ہیں، وہ مجبور ہو کر جاتا ہے، ہر کتنا ہے مگر جاتا ہے۔ اور وہ تو بہت بڑی بات ہے، حضرت مخدوم اخی سراج الدین آئین ہند کی تو بہت بڑی بات۔ ہم لوگوں کے پاس جب مصیبت پڑتی ہے، کتنے دیوبند، کتنے غیر مقلد آتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اور جب اس کا کام انجام پاتا ہے تو نہیں مان کر بھی ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، ماننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک بات برابر کہتا ہوں کہ ہمیں افسوس اس بات کا، جس کے اندر ایمان نہیں، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ مگر جس کے اندر ایمان نہیں وہ نماز پر نماز پڑھے جا رہا ہے، شہر سے ڈگر، شہر سے نگر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، اور ایسے نہیں جاتا ہے، ساتھ میں بٹھاون میں یہ بدھنا بھی رہتا ہے نا، اور پورا ایک دم کیے ہوا، ہاں پورا بٹالین جو ہے اس کا ایک دم اپنے مشن پہ لگا رہتا ہے۔ اور ہمیں افسوس اس بات کی ہے، جس گاؤں سنی گاؤں میں چلے جاؤ، خاص کے گاؤں دیہات میں، امام صاحب ہے، امام صاحب کے پیچھے 5 آدمی نماز میں، سارے لوگ ہیں۔ افسوس تو ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے وہی نماز نہیں پڑھ رہا، جس کی نماز قبول ہے وہی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جس کی عبادت قبول ہے وہی عبادت سے بھاگے جا رہا ہے نا۔ ہر سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ہر مومن جنتی، ہر مومن جنتی ہے۔ پھر سرکار اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ غور سے سنو، ہر مومن جنتی، سب کے بارے میں فرمایا جنتی، مگر وہاں پہ ایک نقطہ ہے، آقا فرماتے ہیں وہ جنت، ہر مومن جنتی ہے سوائے اس کے جو اللہ کی وحدانیت پر شرک کرتا ہو، شرک کرتا ہو، سمجھ گئے؟ اور سرکار فرماتے ہیں کہ ہر مومن جنتی ہے سوائے اس کے جو ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، باپ کے رضا میں، ماں کی خوشنودی میں اللہ کے رسول کی خوشنودی ہے اور رب کی رضا ہے نا۔ باپ اگر دعا کر دے بیٹا کے حق میں تو وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے، سمجھے؟ اور ایک روایت میں نے دیکھا کہ جب ماں کو تکلیف ہوتی ہے، جب تنگ آ کر بیٹا کے لیے بد دعا کرتی ہے تو وہ بد دعا ایسی جاتی ہے آسمان میں کہ بادل بھی اس بد دعا سے پناہ مانگتا ہے، بادل بھی ہٹ جاتا ہے کہ کسی ماں کی بد دعا جا رہی ہے۔ اب دیکھو فضیلت بیٹے کے لیے وہ کیسے بتا
باپ دعا کر دے دنیا میں تو دعا قبول ہوتی ہے نا، اور کامیاب ہو جاتا ہے بیٹا۔ جب باپ انتقال کر جائے، جب باپ انتقال کر جائے، یہ روایت میں ہے کہ اگر بیٹا قبر پہ کھڑا ہو کر سورہ یاسین پڑھ کر دعائے مغفرت کر دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے باپ کو بخش دیتا ہے، وہاں برعکس ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ یہ دنیا میں باپ کی دعا بیٹا کے لیے قبول ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بیٹا کی دعا باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ یاسین بیٹا کب پڑھے گا؟ جب بیٹا کو قرآن پڑھاؤ گے تبھی تو۔ بولو کب تک حافظ صاحب اور مولانا صاحب کے بھروسے میں رہو گے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کالج میں مت پڑھو، اسکول میں پڑھو، کالج میں پڑھو، بی اے کرو، ایم اے کرو، پی ایچ ڈی کرو، سب کچھ کرو، مگر ان پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم ضرور حاصل کرو، ہے نا۔ اس گھر میں جب جاتا ہوں فاتحہ کے لیے، جب اندر سے خبر بھیجی جاتی ہے کہ فلاں شخص کے ایصال ثواب کے لیے جو آپ آئے ہیں اس کی بیٹی نے 3 ختم قرآن پڑھا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بیٹی کو قرآن پڑھایا تبھی تو 3 ختم کرتی ہے ایصال ثواب کے لیے۔ بیٹا کو قرآن کی تعلیم دیا تبھی تو بیٹا قبر پہ کھڑا ہو کر سورہ یاسین پڑھے گا۔ تو اس لیے ہر علم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا اور کہ ایک لڑکی قرآن لیمپ جلا کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ لائٹ آیا، وہ قرآن کو کھلے چھوڑ دی اور ٹی وی میں جا کے بیٹھ گئی، قرآن کو بند بھی نہ کیا، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کسی دوسرے روشنی کے سہارے۔ جب لائن آیا تو قرآن کو کھلا چھوڑتی اور چلی جاتی، ٹی وی میں بیٹھ گئی۔ اسی آسنے میں ایک کیڑا اس کے آنکھ میں پڑا اور اتنا لہر پیدا ہوئی کہ بہار کے مدھے پورہ ڈسٹرکٹ کا معاملہ، اور ڈاکٹر کے یہاں ڈاکٹر نے جواب دیا کہ اسے پٹنہ لے جائے، گاڑی ریزرو کیا، پٹنہ کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں اس لڑکی کی موت۔ غور سے سن، ایک ہی بیٹی تھی، واپس لایا، جب دفن کیا تو باپ خود اترا قبر سے، سمجھ گئے؟ خود مٹی اٹھی دے دیا۔ مٹی دینے کے بعد رات میں ایک بات یاد آئی کہ کوئی ضروری کاغذات ڈاکومنٹس تھا جو میرے پاکٹ سے اس قبر میں گرا اور بہت ضروری۔ اب کیا کروں؟ مٹی تو دے چکا۔ سویرے جو ہے مفتی کے پاس کہا کہ مفتی صاحب ایسی سی بات ہے، بہت ضروری ڈاکومنٹس تھا، وہ قبر میں گر گیا، اب میں کیا؟ کہا کہ 3 دن وقت ہے، تم مٹی ہٹا سکتے۔ دیکھیے اللہ کو دیکھا، مٹی تم ہٹا سکتے ہو اور وہ ضروری کاغذ کو اٹھا لو۔ تو باپ جاتا ہے، قبر کی مٹی کو ہٹایا، بانس کو ہٹایا، دیکھتا کیا ہے کہ اس کی بیٹی کے دونوں آنکھ میں بڑا ایسا چاقو گڑا ہوا۔ باپ کی محبت، بیٹی کی ممتا، چاہا کہ چاقو کو آنکھ سے نکال دی جائے، جو ہی چاقو میں ہاتھ رکھا اتنا کرنٹ لگا کہ وہ ہاتھی اس کا برباد۔ دیکھیے دنیا کو دیکھانا، وہ ہاتھ اب تک ویسا ہی، مدھے پورہ ڈسٹرکٹ کا معاملہ۔ اور پھر واپس آیا، کاغذ بھی لیا، ہاتھ کو برباد کر چکا تھا، اور اس کے بعد مٹی دے کر واپس آیا تو دنیا کو یہ درس مل رہی ہے کہ ٹی وی میں گندے چیزوں کو دیکھنے کا عذاب ہے۔ یہ دکھایا گیا اس سے گندے چیزوں سے بچو، اور یہ پیغام لے کر جاؤ کہ آج سے ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔
نماز بیس، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہے نا۔ اب ابلیسی نماز کی پوچھ نہیں ہے، مومن کے نماز کی پوچھ ہے، جس کی نماز کاؤنٹنگ میں لیا جا رہا ہو، جس کے نماز میں سرکار مصطفیٰ کی محبت ہے، جس کے نماز میں رسول پاک کی محبت ہے، جس کے ایمان میں رسول پاک جگمگا رہے ہیں، وہی تو ایمان والا ہے، اسی کے نماز کی پوچھ۔ اس لیے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، خود بھی۔ اب دعا ہوگی، آپ لوگ رک جائیے، دعا کرنے کے بعد جائیے، 2 منٹ کا معاملات ہے، صلاۃ و سلام چھوڑ کر مت جائیے۔ تو آج آپ نے پروگرام کیا، غریب نواز دیکھ رہے ہیں، غریب نواز دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ غریب نواز کی نگاہ کرم ہوگی، وہ آپ کی محبت، آپ کے جذبہ عقیدت کو وہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا کرم ہوگا، ان کا فیضان جاری ہوگا۔ اگر واقعی غریب نواز سے آپ کو محبت ہے تو آپ نمازی بن جاؤ، آپ صوم صلات کے پابند ہو جاؤ، جھوٹ سے پرہیز کرو، غیبت سے پرہیز کرو، اور جاتے جاتے یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ ہے، با برکت مہینہ، اس پہ ہست بہشت جو خواجگان چشت کہ اولیاء کرام کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے، میں نے ایک جگہ اس میں دیکھا کہ رجب المرجب کے پہلے جمعرات میں جو روزہ رکھ لے وہ جنتی ہے۔ وہ تو گزر گیا نوچندی، اب آنے والے رجب کے لیے دعا کرو کہ وہ نصیب ہو، اور پہلی جمعرات کو ہم روزہ رکھیں۔ اور آقا مولا فرماتے ہیں، جو ہست بہشت میں نے دیکھا کہ رجب کے جو ایک روزہ رکھے 1000 روزے کے برابر ثواب ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ کو 11ویں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 27 رجب المرجب جس دن آقا مولا معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس دن بھی روزہ رکھیں۔ اور ایک فضیلت میں نے اور دیکھا کہ 30 رکعت نماز نوافل جو رجب کے مہینے میں پڑھ لے، وہ کیسا؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اس طرح سے پورے مہینے میں 30 رکعت نماز اگر ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے رجب کا مہینہ ہے، یہ 3 مہینہ جو ہے بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجب خدا کا خاص مہینہ ہے، رجب بزرگ مہینہ ہے، اور شعبان المعظم وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امت کا مہینہ ہے۔ اور میں اس کا بیان اس طرح سے کرتا ہوں کہ جب آپ نماز کی تیاری کرتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں نا، پھر وضو کرتے ہیں، پھر نماز میں جاتے ہیں۔ یہ 3 مہینہ وہی ہے، رجب میں خوب غسل کرو عبادت کا، اور شعبان المعظم میں خوب وضو کرو عبادت کا، اور رمضان میں خوب عبادت کرو۔ عید کے دن اگر سارے ارکان کو مان لیے، شریعت مطہرہ کی پابندی کر کے چلے، اور رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے، جھوٹ سے پرہیز کیے، غیبت سے پرہیز کیے، اور پابند شریعت رہے، تو عید کے دن ایسے ہو جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اتنی برکت یہ 3 مہینہ جو لگاتار ہے، مسلسل ہے، برکتوں سے معمور ہے، برکتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ جذباتی تقریر کر دو، نعرے تکبیر کا نعرہ لگوا لو، واہ واہ کر لو۔ میں تو اس وقت خوش ہوں گا کہ میری بات کا اگر ایک بھی اثر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو جاؤں کہ اللہ نے میرے زبان میں وہ تاثیر دی کہ لوگوں پر اثر پذیر ہو گیا۔ تو آج سے نماز پڑھیں گے نا؟ بولیے انشاءاللہ، ہے نا؟ اچھا، ایک پڑھتے ہوئے کی پڑھو تو دیکھو،
ایک 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 بات اور بتا رہا ہوں، یہ تو مین موڈ ہے نا سننے کا، تو میرا بھی موڈ ہے بولنے کا. اب سنو، تقریر ہو گئی. اب دیکھو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جان کر بھی نہیں جانتے، کچھ باتیں ایسی جو جان کر بھی نہیں جانتے. وہ کون سی بات ہے؟ دیکھو، جلسہ میں آئے، مولانا روح الامین صاحب کی تقریر ہوئی، ہے نا؟ اور آپ ہاں، مولانا ذیشان صاحب کی تقریر ہوئی، نماز کے متعلق بیان کیا. واقعی یہ نیت ہو جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہوتی ہے نا؟ کیوں یہ نیت ہو گئی بھائی؟ اور گھر میں گئے، نیت بدل گئی. ہوتا ہے نا ایسا؟ دیکھو، ہم دل کو چھو کے بول رہے ہیں. ہاں؟ دل میں کیا آتی ہے بات کہ ابھی بہت وقت ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، کام کاج بیٹا کو دے دیں گے تو مصلی ہی نہیں چھوڑیں گے، ہے نا؟ یہ مزاج میں آتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بولو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کارن تو ہے. ہاں؟ نہیں، کارن ہے. دیکھو، یہاں مولانا ذیشان صاحب، اب مولانا روح الامین صاحب کی باتوں کا اثر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ محفل مصطفیٰ ہے، رحمتوں کا نزول ہے، اس لیے مزاج میں نماز آ گئی، دل میں ایمان کی بات آ گئی. اور جب گھر گئے، نیت کیوں بدلی؟ اس لیے کہ آپ جب یہاں سے گئے تو ابلیس بھی آپ کے پیچھے گیا، شیطان کا مکر و فریب کام کرنے لگا. شیطان آپ سے دل میں بیٹھ کر کیا کہنے لگا؟ ارے وقت بہت ہے، بعد میں نماز پڑھو گے، ابھی تو بہت کم عمر ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے تو ہر وقت نماز ہی پڑھو گے. وہاں کیوں بھٹک گئے؟ اس لیے کہ شیطان نے آپ پر حملہ کر دیا، شیطان نے اپنے باتوں پر آپ کو لا دیا. سنو، یہاں نماز کی نیت بن گئی، کل گھر جاؤ گے، یہ نیت میں اگر آ جائے کہ ابھی بہت وقت ہے تو سمجھ جانا کہ شیطان مجھ کو بھٹکا رہا ہے. وہاں پر قسم کھا لو کہ اے شیطان، میں تیری بات کو نہیں مانوں گا، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کے حکم کی تعمیل کروں گا. اور قسم کھا لو کہ اے شیطان، میں تیرے کہنے کو نہیں مانوں گا. اور لوٹے میں پانی لو، وضو کے لیے بیٹھ جاؤ اور نماز کے لیے دوڑ. کئی دن پڑھو گے نماز؟ بولو. 40 دن، اس سے زیادہ مت پڑھو. قسم کھا لو کہ 40 دن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. پانچوں وقت کی نماز مسجد میں امام کی اقتداء میں وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. 40 دن، 40 دن. اب اس بات کو یہیں پر رکو. کسی رات کھانا مت کھاؤ، نیند ہوگی. کیوں؟ بھوک کی وجہ سے. عادت ہے کھانے کی، پیٹ میں 2 تھالی بھات ڈالو تب نیند ہوگی، ہے نا؟ کھانے کی عادت ہے. جس رات کھانا نہیں کھائے نیند نہیں ہوگی. کیوں؟ کھانے کی عادت ہے. 40 دن آپ نماز پڑھو، قسم کھا لو کہ 40 دن میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اور 41واں دن نماز چھوڑ دو، قسم خدا کی تمہیں نیند نہیں آئے گی. اس لیے کہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے. 40 دن آپ نماز پڑھو، 40 دن کے بعد نماز خود آپ کو بلا لے گی، خود نماز بلا لے گی. اس لیے 40 دن قسم کھا لو کہ آج 40 دن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. قسم کھاؤ گے نا؟ کھاؤ گے نا؟ قسم کھا لو، جد بنا لو، اللہ سے وعدہ کر لو کہ اللہ جو غلطیاں ہوئی اب وہ غلطیاں ہونے والی نہیں ہیں، اب میں نماز کا پابند ہوتا ہوں. اچھا، ایک بات اور بتا رہا ہوں کہ نماز کب فرض ہے؟ 12 سال کی عمر سے، ہے نا؟ دیکھو رب کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم 30 سال کے ہو گئے تب نمازی بنے. تو کئی سال کی نماز چھوٹی؟ 18 سال. 18 سال کی نماز چھوٹ گئی تو اس کو ہم پورا کیسے کریں؟ تو اسے کہتے ہیں قضائے عمری، ہے نا؟ تو ہم نے نیت کیا ایک وقت میں ادا مت کرو، اللہ کے سامنے وعدہ کر لو کہ اللہ 18 سال کی نماز میری چھوٹ گئی. اپنے عمر کے حساب سے جوڑ لو. کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے. 12 سال سے نماز فرض ہے. کسی کی 28 سال کی نماز چھوٹ گئی، کسی کی 18 سال کی نماز چھوٹ گئی، ہے نا؟ اور اللہ سے وعدہ کر لو کہ اللہ 18 سال کی نماز چھوٹ گئی، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک فرض میں ادا کر دوں گا، قضا نماز ادا کر دوں گا، ہے نا؟ اور آپ 9 ہی سال میں انتقال کر گئے، 9 ہی سال میں انتقال کر گئے
تو 9 سال کا نماز تو چھوٹ گیا مگر چھوٹا نہیں. اللہ فرمائے گا اس بندے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں نے اسے مہلت نہیں دیا. میں نے اسے یہاں قبر کے پاس بلا لیا اور میں نے مہلت نہیں دیا. اس کے نیت کی بنیاد پر وہ 9 سال کی نماز کو اللہ معاف فرما. ارے نیت کر کے تو دیکھو. اس لیے تو آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. نیت کا دار و مدار آپ کے عمل پر ہے نا. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. اس لیے نیت کر لو اور جس کی نماز چھوٹ گئی قضائے عمری کی نیت کرو. انشاءاللہ آپ سچے مومن اور مسلمان ہو جاؤ گے.